يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ تیجے، ساتویں، 40ویں یا برسی کے موقع پہ ختم دلواتے ہیں اور اس کا کھانا ہمارے گھروں میں بیچتے ہیں تو کیا وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس یہ سارے کام غلط ہیں، بدعت ہیں، دین میں اضافہ ہیں۔ یہ چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے وہی کام کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور ان کاموں میں سے پہلا نمبر یہ ہے کہ میت کے لیے بار بار دعائے مغفرت کی جائے اور اللہ سے درخواست کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے اور اسے عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ میت کے ایصال ثواب کے لیے پورا حج کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنے والے نے اپنا حج پہلے کر رکھا ہو۔ ایسے ہی عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی شرط ہے کہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنے والے نے پہلے اپنا عمرہ کر رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پہ میت کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات میں کوئی دن مخصوص کرنا جیسے تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس یہ غلط ہوگا۔ جہاں پہ شریعت عام ہے وہاں پہ ہمیں اپنی طرف سے کسی تخصیص اور کسی قید لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے تو اس وجہ سے وہ کوئی ڈیٹ مقرر کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد مدرسے میں بکرا دوں گا کیونکہ اس دن میرے پاس ٹائم ہوگا بکرا خریدنے کا اور مدرسے میں پہنچانے کا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یہ جو رواج پکڑ لیا ہے اور یہ دن مقرر کر رکھے ہیں، انہی دنوں میں صدقہ خیرات کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور وہاں پہ اجتماعی طور پہ قرآن پاک ختم کرنا اور پھر کھانا بنانا، کھانے پہ بھی قرآن پاک پڑھنا، یہ چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کھانا ہمارے گھر میں آئے تو ہم کیا کریں؟ اگر کھانا گوشت کی شکل میں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے یا اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کسی قبر والے کے نام پہ ذبح ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کسی قبر والے کے نام پہ جانور ذبح ہوا ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے۔ تو اس لیے ایسا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا جس گوشت کے جانور پہ ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا یا غیر اللہ کی نیت سے، فوت شدہ کی نیت سے، قبر والے کی نیت سے وہ ذبح کیا گیا۔ اور اگر گوشت کے علاوہ دوسرے کھانے ہیں تو ان کھانوں کو حرام کہنا تو مشکل ہے، لیکن انہیں لینا، انہیں قبول کرنا ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگا جو یہ بدعات کے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے، بلکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ایسے کھانے اچھے انداز سے، اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت سے سمجھاتے ہوئے واپس کر دیں تاکہ ان لوگوں کو علم ہو کہ ہمارا یہ کام غلط ہے اور ہم شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ کھانا واپس کرتے ہوئے پیار و محبت سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا جائے اور ان لوگوں کو بتایا جائے کہ مجھے آپ کا کھانا واپس کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میرا دل نہیں مان رہا، لیکن چونکہ آپ کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے اس لیے میں آپ کا کھانا قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ تو یہ ہماری طرف سے دعوت و تبلیغ ہوگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ تو یہ وہ انداز ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کھانا واپس کر دیا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، مجھے محلے سے نکلنا پڑے گا، محلے میں میرا رہنا مشکل بنا دیا جائے گا، یا
میں نے ابھی ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اور اگر آج ہی میں نے یہ کام کر دیا تو آئندہ دعوت و تبلیغ میں مشکل پیش آئے گی، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج یہ کھانا رکھ لوں تاکہ کل پرسوں ایک ہفتے کے بعد موقع ملتے ہی میں ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھا سکوں، تو پھر یہ کھانا رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔